بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیزان محترم، یقین ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت علماء فرماتے ہیں یہ قلبی صفت ہے، یعنی یہ انسان کے قلب کی صفت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ منازل یقین انبیاء میں بھی الگ الگ تھے، مومنوں میں ہمارے وجود میں اگر ہو تو بہت ذرہ ہو، معصوم فرماتے یہی دعا کرو جو ہے خدا اسی کو باقی رکھے۔ ہم نے کہا تھا کہ میں تھوڑا پھر دہرا دیتا ہوں یقین کے حوالے سے کہ یقین دو علموں کو کہتے ہیں۔ ایک علم تو سب کو ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کہیں گے ہاں اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ مولا مشکل کشا ہیں، آپ کہیں گے ہاں مشکل کشا ہیں۔ میں آپ کو کہوں رسول خدا کی دربار میں اگر جایا جائے، رسول خدا سے کسی چیز کا طلب کی جائے، استغاثہ کیا جائے، کیا رسول خدا آواز سنتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یقیناً آواز سنتے ہیں۔ لیکن یہ علم ہے ہمیں، کیا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین کامل بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا یقین دو علموں کا نام ہے۔ ایک علم جیسے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، یہ علم ہے، یعنی آج ہفتے کا دن ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتوار تو نہیں ہے، آپ شک میں پڑ جاتے ہیں، تردید میں پڑ جاتے ہیں۔ میں اور مثال آسان دے کر کروں، مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں ہیں، وہ گھر کمپلیٹلی خالی ہے، اس کے ایک روم میں جا کے آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہ روم بھی بالکل خالی ہے، یعنی آپ کو علم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹوٹلی گھر خالی ہے، لیکن پھر بھی رات کو آپ سوتے وقت تھوڑا ڈرتے ہیں۔ یعنی آپ کو علم تو ہے گھر خالی ہے، لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک، جسے عربی میں ریب کہتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا کہتا ہے کہ شادی کرو، یغنیم اللہ من فضل، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دوں گا، تو ہم لیکن شک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، اس سے مراد یہ نہ ہو، اس سے مراد وہ نہ ہو، تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا اتنے سال گزر گئے ہمیں زمانہ نہیں آئے، تو کہنا نہیں چاہتے بیچارے، علم تو ہے مولا ہے، لیکن ہیں کہیں نہ کہیں شک میں مبتلا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا آج جمعے کا دن ہے، آپ کہیں گے ہاں جمعے کا دن ہے، میں کہوں کہ ہفتہ تو نہیں، آپ کہیں گے اچھا میں ذرا چیک کر لوں، تو یعنی پھر آپ شک میں پڑ گئے، آپ کو یقین کامل نہیں۔ آپ نے کہا مولانا مجھے آپ کو 100 روپے دینے، تو میں کہوں کہیں 150 تو نہیں لیے تھے آپ نے؟ آپ کہیں گے اچھا 150، آپ شک میں پڑ گئے۔ یعنی آپ کو علم ہے، لیکن اس علم میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک موجود ہے، یعنی اقرار اور انکار۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، اشہد ان لا الہ، اشہد اقرار ہے، لا الہ کیا ہے؟ انکار ہے، یعنی پہلے انکار کا بھی علم ہو، اقرار کا بھی علم ہو، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، یعنی اس انکار کا بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، الا اللہ بس خدا ہے، یہ اقرار ہے اس کا بھی، یعنی جب یہ دو علم ملتے ہیں تب جا کے انسان یقین کامل پہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے چھوٹا سا کیڑے حشرات یہ جتنے گھومتے ہیں، خواتین بہت ڈرتی ہیں ان چیزوں سے، اب اسے یقین ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں شک موجود ہے، کہیں نہ کہیں ڈر موجود ہے۔ اسی طرح ہم اپنے تمام تر روزمرہ زندگی کے کاموں میں تھوڑے بہت علم تو رکھتے ہیں، خدا قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، امام زمانہ ہے، اہل بیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو قرآن مجید سے دوں کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو نہر نیل پر لے گئے، فرعون کے جھانسے سے بچا کر، اب نکلے چھپ کے نکلے، اور بہت دور، دریا بہت دور تھا، تو قوم نے یہ سوچا فرعون ہمارے پیچھے اتنی دور کہاں آئے گا، تعداد 6 لاکھ۔ اب یہ رات کو بڑے سکون سے سو گئے کہ فرعون ہمارے پیچھے نہیں آئے گا اس دریا کے کنارے۔ صبح جیسے اٹھے انہوں نے بڑا گرد و غبار دیکھا، بڑی مٹی دیکھی، دور سے کہا یہ مٹی اور گرد و غبار کیسا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اب لشکر اتنا قریب تھا، یہ لشکر کو دیکھ رہے تھے، لشکر ان کو دیکھ رہا تھا، تو یہ پریشان ہو کے اٹھو موسیٰ، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہمیں کہاں پر لے کر آئے ہو کہ ابھی ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو دریا ہے، آگے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے۔ تو دیکھیے ان کو ڈرنے کی ضرورت بھی تھی، وجہ یہ ہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم،
زندہ زندہ بچوں کو ماں کے پیٹ کو چاک کرتا تھا اور بچوں کو نکالتا تھا. یذبحون بچوں کو اتنا ظلم کیا تھا. اب وہ ظالم سامنے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے, بالکل اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے موسیٰ کہاں لا کر تم نے کھڑا کر دیا, پیچھے جاتے ہیں تو دریا ہے, آگے جاتے ہیں تو فرعون ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدینی, گھبراؤ نہیں, بڑے سکون اطمینان سے بیٹھے ہوئے, میرا رب ہے جو ہمیں ہدایت دے گا, ہمیں راستہ دکھائے گا. تو یہ اطمینان موسیٰ کے لیے بنتا ہے کیونکہ نبی ہیں, مقام یقین پر ہیں, اللہ پر یقین ہے. یقیناً خدا نے کہا جاؤ تو بس مجھے کیوں پرواہ کرنی, اللہ بچائے گا. تو یہاں پر ان کے نبی اور وسیع تھے جناب یوشع بن نون. انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ کا کیا حکم ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ نبی کا یقین, اب وسیع کا یقین. تو کہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی میں کود جاؤ. انہوں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آگے بڑھے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی میں چلے جاؤ. یہاں گھوڑے نے پانی میں چھلانگ ماری. یہ پانی اس طرح بن گیا جس طرح جیسے سیمنٹ کی زمین ہوتی ہے. یہ گھوڑا پانی پہ چلتا گیا جیسے کوئی شیشہ ہو, کوئی کانچ ہو, وہاں پہ چلتا گیا اور دریا کو کراس کر کے بالکل آگے نکل گیا. اب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا آگے بڑھو. اب دیکھیے علم بھی تھا, آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کہ یوشع بن نون اسی دریا سے اوپر قدم اٹھا کے چل کر گئے ہیں. لیکن وہی جملے جو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں, یہ قرآنی قصے بڑے عبرت والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بائی چانس گزر گیا نا. میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ فلاں فلاں جوان کی مثال ہے, اس نے شادی کی, اللہ پہ بھروسہ کیا, محنت کی, اللہ نے اتنا رزق میں اضافہ کیا. تو کہتا مولانا بائی لک اور بائی چانس اس کا لک کھل گیا اور وہ اس کو رزق مل گیا. اب یہ تو نہیں ہر کسی کا لک کھلے اور ہمیں بھی ملے. تو یہ بھی یہی جملہ کہہ رہے تھے, بائی لک یہ گزر گئے, اب ہم پانی سے نہیں گزریں گے. موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا سامنے دیکھ بھی رہے ہو, آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یوشع بن نون گزر کے گئے, لیکن کہنے لگے ہم نہیں گزریں گے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اور اللہ نے کہا موسیٰ اپنی عصا کو مارو, عصا کو مارا اور اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا, بالکل جیسے پل کا راستہ ہوتا ہے نا, بالکل زمین کا راستہ بنایا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ہم پانی پہ چل کر نہیں جائیں گے, راستہ بناؤ گے تو ہم آگے جائیں گے. تو اللہ نے راستہ بنایا. تو یہ یقین کی منزل ہوتی ہے. انسان نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں, جناب یوشع بن نون کو بھی دیکھا چل کر گئے, لیکن مقام علم تو تھا لیکن مقام یقین پر نہیں تھے. تو انسان اسی مقام, یہی مقام یقین ہے جو بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی, جس صفت کے لیے اہل بیت علیہم السلام, یعنی علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تردید بھی ہے. اور عزیزان محترم یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی ہم گھر میں بیٹھے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے بڑا آسان ہے. لیکن جب انسان مقام امتحان پہ آتا ہے نا, تو 100 میں سے ایک بندہ اس امتحان پہ پورا اترتا ہے. 313 یہ عدد یقین والوں کا عدد ہے, جن میں شک, ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہوگی. ایسے افراد ہوں گے. دیکھیے حضرت مولا علی جب خلافت ظاہری پہ پہنچے تو ظاہری افراد جتنے بھی اطراف میں تھے اہل بیت علیہ السلام کے, امام علی کے, کوئی کم افراد نہیں تھے. اب اس زمانے میں طلحہ, زبیر, ٹھیک ہے نا, زبیر کا لقب ہے سیف الاسلام جس کو کہا جاتا تھا. اتنی جنگیں رسول خدا کے رکاب میں لڑیں, مولا علی کے رشتہ دار ہیں, بڑے بڑے صحابی. اب مولا علی خلافت پر پہنچے, ایک لشکر بنتا ہے جس کی سربراہی نبی کی زوجہ جناب عائشہ کر رہی ہیں, جس لشکر میں طلحہ و زبیر جیسے بڑے قد والے صحابی ہیں. اب لوگ کیا کریں, لوگ کس کی سائٹ پہ جائیں, لوگ کس کی جانب پہ جائیں. شک اور تردید میں معاشرہ پڑ گیا. ہم کریں تو کیا کریں, علی کے ساتھ حق ہے یا نہیں ہے. یہی جنگ صفین کا معاملہ تھا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا نا کہ انسان اگر دشمن شناس نہ ہو, یہ ساری چیزیں نہ ہو, تو یقین پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اب پریشان. لیکن اسی زمانے مولا کے ایک صحابی تھا جس کا نام عامر ہے. مولا نے جیسے بصرے میں تمام تر لشکر کو بسیج کیا اور وہاں پہ جمع کیا, یہ فوراً گیا, اس نے اپنے گھر کا سارا ایک سامان بیچا اور تقریباً 100,000 دینار مولا کی خدمت میں لے آیا. اور مولا خدمت کا, مولا مجھے یقین ہے یہی علی مع الحق والحق مع علی, یہ رسول خدا حدیث سے کیوں لو, تاکہ اے لوگوں یقین کے ساتھ علی کے ساتھ کھڑے رہنا, چاہے سامنے بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے, لیکن تمہارے یقین میں ذرہ برابر زلزلہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ یقین ہے. علم بھی تھا, علی حق پر ہیں, لیکن اس یقین کے ساتھ اور استواری قدم کے ساتھ مولا علی کا ساتھ دیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد اس جنگ میں بھی شریک ہوا یہ مولا کا صحابی, یعنی دینار بھی دیے اور مولا کا جان اور ساتھ بھی دیا. اور جنگ صفین میں یہی مولا کا صحابی کیا ہوا, مولا کے ساتھ امام علی کے لشکر میں شہید ہو گیا. تو یہ یقین ہے. انسان اگر یقین انسان کے پاس ہو تو پروردگار عالم اس کو جگہ جگہ مدد کرتا ہے.